شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں جاگ کراچی کے زیر اہتمام خلاصہ تراویح کی اس نشست میں حاضر ہیں، جس میں آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے تیسرے پارے کے مختلف مضامین اور تیسرے پارے کی آیات کی جو منتخب آیات ہوں گی ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے ہم تیسرے پارے کا اجمالی ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد ہم تیسرے پارے کی تفصیل آپ کے سامنے منتخب جو آیات ہوں گی ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تیسرے پارے میں نصف پارہ تقریباً سورہ بقرہ پر مشتمل ہے اور نصف سورہ آل عمران پر مشتمل ہے۔ تیسرے پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو اجمالی طور پر اگر ہم تیسرے پارے کو دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے درجات کا ذکر فرمایا، ان کی تعظیم و تکریم کا بیان ہے، پھر قیامت کے دن کا حوال ہے اس کے اندر، پھر اس کے بعد آیت الکرسی اس میں موجود ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کا ذکر ہے، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اس کا بیان ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حیات بعد الموت کی صورت کو بصورت معجزہ طلب کرنا اس کا ذکر ہے، پھر انفاق فی سبیل اللہ کا اجر جو اللہ کی بارگاہ سے ملے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا، پھر اس چیز کو بیان فرمایا کہ اگر جو بھی نیک کام کریں اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کیونکہ جب بھی کسی نیک عمل کے اندر دکھاوا آتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا، تو ریاکاری سے اجتناب کا بیان ہے، پھر اس کے بعد صدقہ اور خیرات کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو صدقہ اور خیرات کے حقدار ہیں ان کا ذکر بیان فرمایا، پھر جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، سود کی حرمت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی معاملات کے لین دین کے چند بنیادی اور اساسی اصول اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور پوری ایک طویل آیت ہے جس میں یہ تجارت کے لین دین اور اصولوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، جن میں تحریر، ادائیگی، ذمہ داری، شہادت، گواہی اور ضمانت وغیرہ کے حوالے سے ان میں تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر کیا۔ وہ بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، آسمانی کتب پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا اختتام ہے، اور اس کی آخری آیات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اہل ایمان جس طرح دعا کرتے ہیں ان کی دعا کا تذکرہ ہے۔ جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث مبارکہ میں ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں آیات کو خود بھی سیکھو اور اپنی گھر والیوں کو بھی سکھاؤ تاکہ وہ ان کی تلاوت کریں، اس سے بہت رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس شخص کو سحر یا جادو کا شبہ ہو، نظر بد کا شبہ ہو، تو وہ آخری کی 2 آیتیں صبح فجر کے بعد اپنے اوپر دم کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو سحر سے، جادو سے، نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ پھر سورہ آل عمران کی ابتدا ہے۔
سورہ آل عمران کا اگر ہم اجمالی طور پر ذکر کریں کہ اس میں کیا کیا بیان ہے، تو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کو بیان فرمایا، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام شرعیہ کو بیان فرمایا، عقائد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی الوہیت کا تذکرہ ہے، اور الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کا اور تثلیث کا جو عقیدہ عیسائیوں کے ہاں پایا جاتا ہے اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت اور کلام اللہ ہونے میں اہل کتاب کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ اس صورت کا نصف رد عیسائیت پر ہے، اور اس صورت کا تہائی حصہ رد قبائح و جرائم یہود، یعنی یہود کی بری باتیں اور ان کی بری خصلتوں پر، ان کے جرائم پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد احکام شرعیہ ذکر ہوئے، فرضیت حج ہے، فرضیت جہاد ہے، سود کی حرمت، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے۔ تو یہ اس کا اجمالی تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب تیسرے پارے کا دوبارہ سے اجمالی جو ذکر تذکرہ چل رہا تھا اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں کا ذکر فرمایا کہ جو انسان کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اور بیٹوں کو انسانوں کے لیے آزمائش بنایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معدنیات کا ذکر کیا، سونے کا، چاندی کا، گھوڑوں کا اور زیب و زینت کا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب دنیا کا سامان ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، اصل جو مقام اور مرتبہ ہے، اصل جو انعام ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت اور ذلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عزت اور ذلت اللہ تبارک تعالیٰ کے دست قدرت میں، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دست قدرت میں۔ پھر اس کے بعد رسول کریم نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تم سے محبت کرے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے اور اللہ کی رضا کا طالب ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں اس کو حاضر ہونا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ایک شعر بیان فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین بارگاہ ہے، تو حضور کی بارگاہ میں جو نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کے حوالے سے عالم ارواح میں ایک اس میثاق کو ذکر فرمایا کہ جس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح جمع ہوئی تھیں، اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت پر وعدہ کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وعدے پر بھاری ذمہ ان کے سامنے رکھا تھا اور سب نے اس کا اقرار کیا تھا۔ تو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اس بات کو، اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دین اسلام ایک تسلسل کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی اسی دین کی ترویج و اشاعت کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی دین کی ترویج و اشاعت فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان کے بعد جو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کی سزا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے تیسرے پارے کا اجمالی ذکر کیا، جس میں مختصراً ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ منتخب جو اس میں آیات ہوں گی وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو منتخب آیات آپ کے سامنے ہوئی تیسرے پارے سے متعلق ہوں گی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی درجات، ان کی فضیلت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں،
پہلے ہی صفحے پر موجود ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، اگر اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے تو محفوظ ہوتا ہے بندہ، بہت سے مضر اثرات سے، بہت سی روحانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے وہ اپنا مال چوری ہونے کا خوف ہو کہ مال گم ہو جاتا ہے تو اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ مال چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہمارا ایک توکل ہے اس توکل میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا سورہ بقرہ آیت نمبر 258 کے اندر ہے، جس کے نتیجے میں وہ بڑا لاجواب ہو گیا نمرود، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے، تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو تو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ تو جس پر وہ لاجواب ہو گیا کہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور میری خدائی پر سوالیہ نشان آ گیا کہ اگر میں مغرب سے نکال سکتا تو میں خدا ہوتا، لیکن میں تو نکال ہی نہیں سکتا ہوں، تو اس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک آپ کو سلا کر رکھا، اور آپ کے ساتھ ایک دراز گوشت تھا جس کو گدھا کہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ کھانا بھی تھا، اور وہ کھانا جو ہے تازہ رہا 100 سال تک، جبکہ گدھا بالکل مر گیا اور اس کی ہڈیاں بالکل گل سڑ گئیں اور آپ بھی بالکل سلامت رہے۔ 100 سال کے بعد جب آپ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ نبی آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سوئے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ، آدھا دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 100 سال تک سوتے رہے، جس پر وہ حیران ہو گئے۔ تو فرمایا اپنے گدھے کو دیکھ لیں کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں، لیکن آپ کا کھانا بالکل تر و تازہ ہے، اور آپ دیکھ لیجئے، اس کو مشاہدہ کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ نے چیک کیا تو ویسا ہی نکلا، پھر آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کیا اور آپ اپنی قوم کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا یہ اطمینان قلب کے لیے اور حق الیقین کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو پرندوں کو کس طرح جو ہے وہ تو زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مختلف پرندے لیے، ان کے جسموں کو کیما کر دیا، پھر ایک کے اجزاء دوسرے میں ملا کر پہاڑوں کے چاروں طرف رکھا، اور جب ان پرندوں کو آپ نے بلایا تو اجزاء خود بخود جا کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے اور وہ پرندے زندہ ہو کر آپ کے پاس چلے آئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اس کی آیت نمبر 261 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں مثال بیان کی گئی ہے ان کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دانے کی طرح ہے، جو ایک دانہ کسی کھیت میں بویا جاتا ہے، پھر اس سے ایک شاخ نکلتی ہے، پھر اس شاخ پر 7 شاخیں مزید لگتی ہیں، تو گویا ایک دانہ ہے اور اس کے اوپر 7 شاخیں۔ فرمایا ہر شاخ پر 100 دانے لگ جائیں تو کل 700 ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ایک اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسے 700 دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں دوگنا، اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو گویا یہ 700 تو بتا دیا، لیکن اس کے آگے کتنا اضافہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے۔ آپ یہ دیکھیے میرے عزیز ناظرین کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کل مالیت ہی 2 روٹی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو کروڑوں روپے کی جائیداد رکھتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، دینے میں فرق ہے۔ جن کی کل مالیت ہی 2 روٹیاں ہیں، جن کی کل مالیت ہی چند پیسے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دے دیں تو ان کی بڑی شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی بارگاہ سے بے حساب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ
ایسا کہ ایک دانے پر شاخ لگتی ہے اور شاخ میں سے ایک دانے سے شاخ نکلتی ہے، پھر اس پر 7 شاخیں لگتی ہیں، پھر ہر شاخ پر 100 دانے لگتے ہیں، تو گویا 700 ہو گیا۔ فرمایا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہے اور عطا فرماتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 263 اور 264 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 263 اور 264 میں ریاکاری و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو 2 مختلف مثالوں سے واضح فرمایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص اور ناکارہ چیز نہ دو۔ جب انسان خود نفیس اور عمدہ اور پاکیزہ چیز پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی ایسا ہی مال دینا چاہیے جو نفیس ہو، پاکیزہ ہو، عمدہ ہو۔ اور یہ بھی بتایا کہ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور شیطان ان کے دلوں کے اندر فقر و فاقہ کا خوف ڈالتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان خوف دلاتا ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کا ذہن بنتا ہے، تصور بنتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کروں، تو شیطان اسے خوف دلاتا ہے۔ لہٰذا جب وہ خرچ کرنا چاہتا ہے بڑی رقم، تو شیطان کہتا ہے کہ آدھی دے دو یا اس سے بھی کم دے دو۔ اگر 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کا ذہن بن رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 1000 روپے دے دوں، تو شیطان اس کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ 500 دے دو یا 250 دے دو۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے، فاقے سے خوف دلاتا ہے، فقر کا خوف دلاتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب دوسرا معاملہ ہو، دنیا داری ہو، دیگر ہماری تقاریب ہو، شادی بیاہ کا معاملہ، تو جناب جہاں آتش بازی ہے اس پر خوب خرچہ کیا جا رہا ہے، جہاں گانے باجے اس پر خوب خرچہ کیا جا رہا ہے، جہاں اور طرح طرح کی ناجائز رسومات ہیں ان پر خوب خرچ کیا جاتا ہے، اور وہاں شیطان آپ کو کبھی بھی نہیں روکے، بلکہ شیطان مقابلہ بازی دلائے گا کہ آپ زیادہ خرچ کیجئے، آپ ان سے زیادہ خرچ کریں، پتہ چلے کہ آپ کی کس کی شادی ہے یا معلوم ہو جائے کہ کون شادی کر رہا ہے، تو شیطان آپ کو اس طرح کے جذبات دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوف یعنی تمہیں عزت دیتا ہے مغفرت کے ساتھ اور اپنے فضل کے ساتھ، کہ جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، مغفرت بھی دے گا، اور تمہیں فضل بھی عطا فرما، اپنے فضل سے بے حساب اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر ایک ہے صدقہ چھپ کر دینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، چھپا کر صدقہ دینے کی اس میں تحسین کی گئی ہے، لیکن دینی منفعت کے لیے، کسی کا ذہن بنانے کے لیے، کسی کو ترغیب دینے کے لیے، اگر ظاہر کر کے صدقہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو دکھا کر تاکہ لوگوں کی ترغیب بنے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چھپا کر دینا اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہی افضل ہے۔ اس کی آیت نمبر 282 میں مالی معاملات، تجارت، لین دین کے چند بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ حاضرین ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلا اصول اس میں دستاویزی شکل یعنی ڈاکومنٹیشن پوری ہو، ادائیگی کا وقت مقرر ہو، مالی معاملات کی دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والے کو اپنے مسلمان بھائی کی لکھنے میں مدد کرنی چاہیے۔ تحریر لکھوانا قرض خواہ کی ذمہ داری ہے اور تحریر لکھنے میں دیانتداری سے کام لینا فرض ہے۔ مقروض نادان، کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی تحریر لکھوائے۔ تجارتی و مالی معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش دلی سے گواہی دینا چاہیے۔ گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا عاقدین کی ذمہ داری ہے۔ گواہوں اور دستاویز لکھنے والے کو ایذا پہنچانا گناہ ہے، گواہی کو چھپانا گناہ ہے۔ حالت سفر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کوئی فریق ضمانت کے طور پر چیز اپنے پاس رہن رکھ سکتا ہے۔ اگر دستاویزی ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے
کسی کے لین دین کیا ہو کسی کے ساتھ تو دوسرے کی امانت واپس کرے، اور آخر میں فرمائے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ سامعین محترم، یہ لین دین تجارت کا معاملہ، آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری مارکیٹس، ہمارے بازار سب اس سے دھوکہ دہی فریب سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہمارے بازار کس طرح کی دھوکہ دہی پر، اور دیکھیں آپ موبائلز مارکیٹ میں چلے جائیں یا آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، ہر طرف آپ کو لوٹنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ لگانا چاہتے ہیں کسی کاروبار میں، تو آپ کس پر اعتماد کریں؟ کوئی قابل اعتماد موجود ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا پیسہ وہاں لگائیں اور وہاں سے آپ کو کچھ انکم ہو سکے، تجارت ہو سکے۔ دھوکہ دہی فریب، آپ دیکھیں دکانوں پر دودھ ہے تو اس میں پانی کی ملاوٹ ہے۔ ہمارے ہاں یہ اگر مسالہ جات ہیں تو اس میں پاؤڈرز کی ملاوٹ ہے۔ اسی طرح اگر ادویات دیکھیں تو ان میں جعلی ادویات ہیں، انجیکشنز دیکھیں ان میں جعلی انجیکشن موجود ہیں۔ ہم اگر الیکٹرانک چیزوں کے حوالے سے دیکھیں تو ان میں بھی کاپیز اور یوں سمجھ لیں کہ جعلی چیزیں موجود ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جال سازی کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے، اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں، ہمیں تجارت کے اصول پتہ ہونے چاہیے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے، وہ حلال ذرائع سے ہو یا حرام ذرائع سے، بس پیسے کی زیادتی ہو۔ اور یہ دیکھ لیجئے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ناحق پیسہ کماتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، تو یہ پیسہ کل قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیے۔ آخر میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے حوالے سے، سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اور اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر، اور نزول کے اعتبار سے 89 نمبر پر ہے۔ اس سورت کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا کہ اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے، یعنی حضرت مریم جو حضرت عمران کی صاحبزادی ہیں، ان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 7 میں آیات کی 2 قسمیں بیان کی گئیں، محکم اور متشابہات۔ محکم وہ آیات ہیں کہ جن کی دلالت اپنے معنی، مفہوم اور منطوق پر بالکل قطعی اور واضح اور ظاہر ہو، یعنی اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہ ہو، بالکل ظاہر احکام ہو۔ تو ان میں تمام شرعی احکام، حلال و حرام، فرائض و واجبات، اور اوامر و نواہی، یعنی انگلش میں کہتے ہیں واٹ ٹو ڈو یا واٹ ناٹ ٹو ڈو، تو یہ ان کا بیان ہوتا ہے ان آیات کے اندر جن کو محکم کہا جاتا ہے، یعنی ظاہر ہو، جیسے قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ظاہر آیت ہے۔ دوسری قسم ہے متشابہ۔ متشابہ وہ آیات ہیں کہ جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہے، اور ان کی مراد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جن کی دلوں میں کجی ہے اور وہ فتنہ جوئی اور متشابہات کی توجیہ اور مراد نکالنے کے لیے کنایات کے در پہ رہتے ہیں، حالانکہ متشابہ آیات کا قطعی اور آخری معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور جنہیں علم دین میں مہارت حاصل ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے اور یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہیں۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب اس کے بعد اس کی آیت نمبر 35 سے لے کر 64 تک، اور اسی کے ساتھ ہی اس 13ویں پارے کا اختتام کی طرف بھی اگر ہم جا رہے ہیں تو وہاں تک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے، اور حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمران بنی اسرائیل کے سردار ہیں،
حضرت عمران بنی اسرائیل کے سردار ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ حضرت عمران، ان کے والد محترم کا نام یاشیم تھا، یاشہم ان کے والد محترم کا نام تھا۔ حضرت عمران کے والد محترم کا نام یشہم تھا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ حضرت حنہ بنت فاقوس اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ، یہ آپس میں بہن ہیں، دونوں لاولد تھیں۔ ایک دن حضرت حنہ بنت فاقوس نے دیکھا کہ چڑیا اپنے منہ میں دانہ لا کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، تو اس بات کو دیکھ کر دل میں اولاد کی نعمت کے حصول کے جذبات امنڈ آئے، آنکھیں بھیگ گئیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت حنہ بنت فاقوس یہ حاملہ ہو گئی۔ جب یہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے ایک منت مانی کہ یا اللہ جو بھی میرے ہاں اولاد ہوگی میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اور دل میں یہ بات قطعی طور پر بیٹھ گئی تھی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی وہ لڑکا ہوگی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ہاں کیا اولاد ہوگی، کیا پیدا ہوگا۔ اب انہوں نے اپنی منت کے بارے میں حضرت عمران سے ذکر کیا، یہ بنی اسرائیل کے سردار ہیں، انہوں نے سنا، انہوں نے کہا یہ کہ اگر لڑکی ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ منت مان لی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب منت کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی، اور انہوں نے وہ سپرد کر دی بیت المقدس کے، اپنی منت کے مد میں، یعنی جو منت مانی تھی اسی کی وجہ سے وہ بیت المقدس کے سپرد کر دی۔ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس میں پروان چڑھنے لگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور حضرت مریم پروان چڑھ دی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عام بچوں کی طرح نہیں، بلکہ آپ جلدی بڑی ہونے لگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھیں، آپ اس مقام پر تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا وہاں پر بے موسم پھل ہیں، تو آپ دیکھ کر حیران ہوئے، اور حیران ہو کر پوچھا ہے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے آئے۔ اس موقع پر حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اولاد کی خواہش ابھری کہ جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ اور دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد ہے، اور آپ کی زوجہ بھی 100 کے قریب ہیں۔ اس عمر میں کبھی اولاد نہیں ہوتی، بڑھاپے میں کس کے ہاں اولاد ہوتی ہے؟ تو آپ نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، تب اللہ تبارک نے وہاں پر ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہم یہاں پر آپ کو ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ظاہر ہوئی، اور وہاں پر بے موسم پھل انہوں نے دیکھے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے آئے ہوئے، تو ادھر آپ نے دعا مانگی کہ جس مقام پر کسی ولی کی کرامت کا ظہور ہو وہ مقام برکتوں والا ہوتا ہے، تو جہاں پر ولی خود بنفس نفیس موجود ہو وہ بدرجہ اولا برکت والا ہوتا ہے، وہاں دعا مانگی جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مزارات پہ آپ جائیں تو دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ مزار پر آپ جائیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں، ان کا وسیلہ پیش کریں، یہ ہمارے محسن ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا ہے، ان کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ دور و دراز سے سفر کر کے یہ صاحب مزار یہاں پر آئے، ہمارے درمیان اسلام کو پھیلایا، ان کی خدمات کو سراہیں، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں، اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ مزار پر سجدہ کرنا حرام ہے، بالکل حرام، مزار پر سجدہ بالکل حرام، اگر تعظیم کی نیت سے تو حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے تو کفر ہے، شرک ہے۔ مزار پر جائیں، بالکل جائیں، وہاں دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام دعا فرمائی، تب فرشتے آ گئے،
اور انہوں نے آپ کو بشارت دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات کو بھی بیان فرمایا. سیداً سردار ہوں گے، حصوراً عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے، نبیاً اور نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے. تو حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بڑھاپے اور بظاہر ناامیدی کی عمر میں پیدائش کی نشانی بتاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری یہ علامت ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے صبح و شام ذکر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تقدیس بیان کرو. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے کہ حضرت جبریل امین نے دم کیا تو وہ آپ حاملہ ہو گئیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی تو آپ نے چھوٹی سی عمر میں، جس میں عام طور پر بچے کلام نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں کلام کیا. انی عبداللہ، 16ویں پارے میں اس کی وضاحت ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے تمہارا نبی بھی بنا کر بھیجا ہے. اور یہ بات آپ نے چھوٹی سی عمر میں کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں دم کرتے، پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا اور اڑ جاتا. مادرزاد جو پیدائشی اندھا ہے، جسے نظر بالکل نہیں آتا، آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بالکل بینا ہو جاتا. برس کا مرض، جسم پر سفید نشان لگ جاتے ہیں، بڑا مشکل ہے ان کا علاج. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن میں 50 ہزار سے زائد لوگ آتے ہیں. آپ صرف ہاتھ لمس کرتے، ہاتھ پھیرتے ان پر، اور اللہ کے فضل سے ان کا وہ مرض دور ہو جاتا. لوگ گھر سے کیا کھا کر آئیں آپ بتا دیتے تھے، کیا کھا کر آئیں، اور گھروں میں کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے یہ آپ بتا دیتے. ان ساری باتوں کے تذکرے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ معجزات ہیں، اور ان کے باوجود میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، سو تم بھی اللہ کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اور اس کے بعد اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کی سزا کو بیان فرمایا کہ ان پر ہمیشہ عذاب. میرے بھائیو، ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. دنیا کی دولت کی اس ایمان کے آگے کوئی حیثیت نہیں. جو ایمان ہے وہ بہت بڑی دولت ہے. کہیں ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی عمل سے ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے اور ہمارے ہاتھ سے ایمان کی دولت چلی جائے. آخرت میں جو کچھ بھی ملنا ہے، نیک اور صالح اعمال کا اگر کسی کو اجر ملنا ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے ملنا ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں. دنیا کے اندر کا کفار کو، کیونکہ ان کے لیے صرف دنیا ہے، ان کو سب کچھ مل جائے گا. اہل ایمان کے لیے سب کچھ آخرت ہے. اس لیے ایمان لانے کے بعد جو کفر کی طرف پلٹا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر ہمیشگی والا عذاب ہوگا، اور وہ عذاب بڑا سخت ہوگا. اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اس پرفتن دور میں کہ جہاں ہر طرف کہیں میڈیا کے ذریعے، کہیں لٹیروں کے ذریعے ہماری ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. تو ہمارا کہیں ایمان ضبط نہ ہو جائے، ایمان ہاتھ سے چلا نہ جائے. تو اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی سلامتی کی، ایمان پر استقامت کی، ایمان کی حفاظت کی، اور دل جو پلٹتا رہتا ہے اس کے ثابت قدمی کی آپ دعا مانگتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. تو ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اس پرفتن دور میں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خصوصی طور پر جا کراچی کا شکریہ کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت نشست کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں انہیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا.